قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کس لیے لازم ہے، جانیے آج کی ویڈیو میں۔ معنی کے فرق ہو جانے کی چند ایک مثالیں۔ الحمد تمام تعریفیں، الحمد آگ کی حرارت کا ختم ہونا، موت طاری ہونا۔ نصر مدد، نصر گدھا۔ جب ہم تجوید سے ناواقف ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کی غلطیاں نہ چاہتے ہوئے بھی ہم کرتے ہیں، جس طرح کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا۔ جب ہم تجوید سے ہی ناواقف ہیں تو پھر ہم صاد اور سین میں فرق کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ سن چکے ہیں نصر مدد، نصر گدھا۔ نیچے آئیں، ذلّا وہ ذلیل ہوا، ذلّا وہ پھسلا۔ طین انجیر، طین مٹی۔ قلب دل، کلب کتا۔ تو دیکھیں اگر قرآن مجید میں قلب آیا ہے تو آپ نے اس کو باریک کاف کے ساتھ پڑھ دیا ہے، تو دیکھیں آپ نے کتنا بڑا گناہ کر دیا ہے کہ آپ نے ایک دل کی جگہ کتا پڑھ دیا۔ علیم جاننے والا، علیم دردناک۔ نہر دریا، نحر قربانی کرنا۔ اسم نام، اثم گناہ۔ ضل وہ ذلیل ہو گیا، ضل وہ گمراہ ہوا۔ سطر اس نے چھپایا، سطر اس نے لکھا۔ کل کہہ دیجئے، کل کھائیے۔ تو دیکھیں قرآن مجید میں سورۃ اخلاص ہے، کل کہہ دیجئے، ہوا وہ اللہ، اللہ ہے، احد ایک۔ اگر آپ وہاں پہ کہہ دیں باریک کاف کے ساتھ کل، تو اس کا معنی کیا بن جائے گا؟ کل کھاؤ، کھائیے، ہوا وہ اللہ، اللہ ہے۔ تو دیکھیں کتنا زیادہ معنی میں بگاڑ آ گیا ہے، اور یہ گناہ کبیرہ کا سبب بنتا ہے۔ عمل کام، عمل امید۔ تجوید کی اہمیت جاننے کے بعد خود بھی اپنی اصلاح کیجئے اور اپنے بچوں کی بھی اصلاح کیجئے۔ خود بھی تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھائیں، تاکہ کل قیامت والے دن قرآن مجید ہماری نجات کا ذریعہ بن سکے، نہ کہ ہمارے لیے جان وبال بن سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔